اچھا جی، اب جو پچھلا مضمون ہے اس کو ذہن میں رکھیں. کیا بات تھی کہ اعتراض کیا تھا مشرکوں کا کہ ایک عام بادشاہ کا بھی کوئی سفیر ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک نرالی شان ہوتی ہے، اس کی بڑی حفاظت ہوتی ہے، ہٹو بچوں کی صدائیں لگانے والے اس کے محافظ ہوتے ہیں. حال حلیے سے لگ رہا ہوتا ہے کہ کسی بڑے بادشاہ کا یہ نمائندہ بن کر آیا ہے، تو انہوں نے بالکل یہ انسانوں والے معاملے کو اللہ اور رسول کے اوپر لا کر منطبق کر دیا، اپلائی کر دیا کہ اللہ تو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اپنا سفیر بھیج رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنا رسول بھیج رہا ہے، تو اس کی شان کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں انسان بڑے ظاہر پرست ہوتے ہیں نا، ہم اوپری چیزوں کو، ہم سپرفیشل آرٹیفیشل چیزوں کو دیکھ کر ہم اندازے لگاتے ہیں کسی کی ورتھ کے، اور آبویسلی وہ غلط ہوتے ہیں. تو کئی طرح سے ان کو سمجھایا گیا تاکہ ان کو اپنے اعتراض کا بیکار ہونا سمجھ میں آ جائے. اور پھر آگے فرمائے کہ اچھا تم یہ سب باتیں کہہ رہے ہو کہ اچھا کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا، کوئی فرشتہ کیوں نہ ساتھ آیا، کوئی باغ کیوں نہ ملا اس کو. تو بات کیا ہے؟ اب فرمائے کہ اس سے بہت بہتر چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے رسول کے لیے رکھی ہیں. فرمائے تبارک الذی، بڑا بابرکت ہے وہ، انشاء اگر وہ چاہے، جعل لک خیرا من ذلک، وہ چاہے تو اس سے بہتر بھی آپ کے لیے بنا دے اے نبی. کس سے بہتر بنا دے؟ جو چیزیں یہ کہہ رہے ہیں. ایسے محلات بنائے کہ ان کی تو آنکھیں پھٹ کے رہ جائیں، ایسے باغات میں ایسے پھل پھول ہوں جو ان کی آنکھ نے کبھی دیکھے نہ ہوں، کبھی کان نے ایسی باتیں سنی نہ ہوں، کبھی خیال بھی نہ گزرا ہو ان کے دماغوں کے اوپر. خیرا من ذلک، اللہ جو یہ کہہ رہے ہیں اسے بہت بہتر دے سکتا ہے. جنات تجری من تحتها الانہار، ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں. وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور بڑے بڑے محل اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بنا سکتا ہے. اور یہ نعمتیں تو ہیں ہی رسول کے لیے، تیار ہوئی ہوئی ہیں، ان کی وائلڈسٹ ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کر ہیں. ایسی جنت، ایسے باغ، ایسے محلات اللہ نے تیار کیے اپنے رسول کے لیے، ایسے خزانے جو سوچ ہی کوئی نہیں سکتا، سب اللہ کے پاس موجود ہیں. اللہ چاہے تو دکھا بھی دے ان کو کہ ہم نے اپنے نبی کے لیے یہ کچھ رکھا ہوا ہے، یا دنیا میں اللہ چاہے تو دے دے. اور یہ آفر کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ چاہیں تو ہم مکے کا پہاڑ سونے کا بنا دیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آفر کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اور دوسری بات یہ کہ جن باتوں کا یہ ذکر کر رہے ہیں تو یہ رسول کا یہ کام نہیں تھا کہ اس طرح کے وہ کرتب دکھائیں لوگوں کو، کہ ریگستان کے اندر باغ نکال دیں. کوئی نعوذ باللہ کوئی وہ شبد دکھانے تھوڑی آئے تھے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر رسول بھی باغ اور دولت اور محلات اور یہی سارے ٹاپکس ڈسکس کرتے، انہی چیزوں میں لوگوں کو الجھاتے، تو پھر لوگوں کی توجہ آخرت کی طرف کیسے ہوتی؟ پھر ٹاپکس کیسے بدلتے لوگوں کی بات کے؟ پھر تو وہی ساری باتیں چلتی رہتی ہیں، وہی دولت کی باتیں، وہی کاروبار کی باتیں، وہی گھر، وہی بچے، وہی سارا کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی طرف توجہ کروائی اور رسول آئے، ان چیزوں کو استعمال کرنا سکھایا، الجھایا نہیں اس کے اندر، بلکہ دنیا گزارنے کا طریقہ سکھایا کہ دیکھو خیر عافیت کے ساتھ اس کو عبور کر جاؤ، الجھ کے مت رہ جانا، اس کو منزل مت بنا بیٹھنا، اس کو تمہاری ٹاپکس آف ڈسکشن چینج ہونے چاہیے. تو دین پڑھنے والوں کے موضوعات بدلتے ہیں، وہ صرف اور صرف دنیا کی باتیں پھر نہیں کرتے. یہ نیچرل ہے، آپ نے خود بھی آبزرو کیا ہوگا. اچھا ہمارے اس میں 2 ایکسٹریمز ہیں. ہمارے ایکسٹریم یہ ہے کہ خاتون کا فون آیا، ان کے گھر میں قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں. وہ کہنے لگی کہ ہماپا ہم کہیں ہماری گیٹ ٹوگیدر تھی اور وہاں ہم کوئی ریسیپی ڈسکس کر رہے تھے. تو ایک خاتون بہت ناراض ہوئی آ کر، اور انہوں نے آ کر کہا کہ بھئی آپ لوگ کھانے پینے کی باتیں کیسے کر رہے ہیں؟ آپ تو قرآن پڑھانے والے لوگ ہیں، آپ تو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں. بھائی اب یہ بھی دوسری انتہا ہے. تو دونوں ایکسٹریم پہ جانے سے انسان بچ سکتا ہے. نہ نری باتیں دنیا کی کرنی ہے، نہ اسی پر رونا پیٹنا ہے، اور نہ یہ کہ بھئی دنیا کی بات کرنا گناہ بن گیا، حرام ہو گیا. ہم یہ نہیں پوچھ سکتے کہ بہن تم نے بریانی کیسے پکائی. اب کیا یہ بھی نہیں پوچھیں گے کسی سے؟ یہ بھی کیا جو ہے وہ اسلام کے یا تقوی کے خلاف کوئی بات ہو جائے گی؟ ایسی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ آپ کھاتے تھے، آپ کھانا کوئی پسند آتا آپ تعریف کر دیتے تھے، لیکن اتنی تعریف نہیں کرتے تھے کہ حرص یا لالچ محسوس ہو اس کے اندر. جو لوگ باتیں کرتے تھے
کسی بات پہ تعجب کرتے تھے آپ بھی تعجب کرتے تھے, لوگ کسی بات پہ ہنستے تھے آپ بھی مسکرایا کرتے تھے. تو ایسی بات نہیں کہ ان چیزوں کو ہم اس ایکسٹریم پر چلے جائیں کہ ان ٹاپکس کو ڈسکس کرنا لگے ہمیں جیسے کہ ہمارے تقوی کے ہمارے مقام کے خلاف ہے, لیکن بات کرنے کے انداز میں ایک لالچ نہیں چھلکنی چاہیے, گریڈ نہیں ہونی چاہیے. ان باتوں کا انسان خیال رکھے, یہ نہ لگے کہ بس زندگی گزارنے کا مقصد ہی صرف یہ ہے. اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ دین پڑھانے والی خاتون ضرور بدمزہ کھانا پکائیں, انہیں کچھ اچھا پکانا نہ آتا ہو تبھی وہ اپنے مرتبے کے قابل قرار پائیں گی. تو یہ بات نہیں, بس معتدل راستہ ہے, صراط مستقیم ہے, یہ تمہارے مقاصد میں سے نہیں ہے. ہاں ضروریات پوری کر لو, ہاں خواہشات بھی پوری کر لو, نو پرابلم. ہم کئی دفعہ ایک بات کہتے ہیں, آرائش بھی جائز ہے, آسائش بھی جائز ہے, بس نمائش نہیں کرو, الجھو نہیں, اس کو منزل نہیں بناؤ, دنیا کو خدا مت بناؤ تم. اللہ تعالیٰ نے ہر نیک انسان کے لیے جنت میں ایک سے ایک اعلیٰ ترین چیز رکھی ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ وہاں تک ہمیں پہنچا دے. تو یہ اعتراض کرتے تھے. اچھا قرآن کا انداز دیکھ رہے ہیں نا, ان کا اعتراض نقل کیا اور اعتراض کے ساتھ پھر ان کی مینٹیلٹی نقل کر دی کہ ایکچولی جو یہ اعتراض کر رہے ہیں نا, یہ خود بھی سمجھ رہے ہیں کہ اعتراض بیکار ہے. کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ پر اللہ تعالیٰ ان کی نفسیات کھول دیتا ہے اندر سے. بتائے بل کذبوا بالساعۃ, اصل بات یہ ہے یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں. وَآتَتْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا, اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ مہیا کی ہوئی ہے. یہ بات ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ یہ خود جو اپنے خزانوں میں اور باغوں میں مگن مست ہیں اور اترا رہے ہیں دولت پہ اور اپنی پوزیشن پہ, اپنے رتبوں کے اوپر, تو اسی بل بوتے پہ تو آخرت کا انکار کر رہے ہیں. دراصل اپنا رتبہ, جو کوئی مقام ملا ہوا ہے معاشرے کے اندر, جو دولت ان کے پاس ہے, جو نعمت اللہ نے دی ہے, اس نے مغرور بنا دیا, اس نے غافل کر دیا. یہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں تو انجام اچھا نہیں ہوگا اس کا. تو رسول کے باغ کی فکر چھوڑیں, ذرا اپنی آگ کی فکر کریں جو آنے والی ہے آگے. اور وہ ہے کیسی؟ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا, اور جب وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو اس کے غضب اور جوش کی آواز سن لیں گے. اچھا کیا لکھا ہوا ہے؟ اذا رأوها, یہ جب دیکھیں گے اس کو نہیں, اذا رأتهم, جب وہ دیکھے گی ان کو. کتنی عجیب آپ دیکھیں بات ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ جہنم مخلوق ہے, obviously مخلوق ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی سینسز رکھے ہیں. اینگر ہے, سپیچ ہے, سائٹ ہے. یہاں سورۃ الفرقان میں سائٹ کا ذکر ہے. رأتہم, لگتا ہے آنکھیں جیسے شیر نہیں دیکھتا اپنے شکار کو, یہ ایسا خوفناک تصور دیا ہے. گاڑی بھی ہوں گی نظریں جہنم نے اپنے شکار کے اوپر. اور ہم سورہ قاف میں جہنم کی سپیچ کے بارے میں پڑھیں گے. کیا کہے گی؟ حل میں مزید, کیا اور بھی ہیں؟ اور غصے کا بھی ذکر آتا ہے. حدیث میں مضمون یہ آتا ہے کہ جہنم کہتی ہے اللہ سے کہ اللہ میرے بعض حصے نے میرے بعض حصے کو کھا لیا ہے غصے کی وجہ سے. یعنی کہ وہ لٹرلی دانت نہیں کچکچاتے جیسے کسی کے اوپر غصے کی وجہ سے, ایسے جہنم دانت کچکچاتی ہے مغروروں کے اوپر, متکبروں کے اوپر, مشرکوں کے اوپر, اللہ کے دشمنوں کے اوپر. تب وہ اپنے شکار کو دیکھے گی اور کیسے غصے کے ساتھ دیکھے گی, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور جو ان کے اندر پڑیں گے جا کر, اب ان کا ذکر ہے آگے. تو نہ صرف یہ کہ اس کی سائٹ ہے بلکہ اس کی ساؤنڈ بھی ہے. دیکھیے نا, سمعوا لها تغیظا وزفیرا, اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے. تو اس کا اینگر بتایا گیا یہاں پر جہنم کا, غصے کے ساتھ آوازیں نکال رہی ہوگی جیسے کہ شیر جو غراتا ہے کبھی. اتنی سی مخلوق اللہ تعالیٰ کی, اور وہ جہنم کیا عظیم مخلوق, اور کیا اس کا دیکھنا ہوگا اور کیا اس کا غرانا ہوگا, جس کو اللہ تعالیٰ نے غضب اور جوش کی آوازیں بتا کر اور ہمیں یہاں پر بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو محفوظ رکھے. تو اب جو پڑھیں گے اس کے اندر کیا حال ہوگا ان کا. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا, جب وہ دست و پا بستہ اس ایک تنگ جگہ میں ٹھونسے جائیں گے
تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے. اب وہ بلائیں گے اپنی موت کو, سختی کے ساتھ باندھا جائے گا, بس ایک موت راہ نجات نظر آئے گی ان کو. دنیا میں رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس دن کی تیاری کر لیتے, آج موت کو نہ پکارتے. کوئی ہمدردی بھی نہیں ہوگی جب موت کو پکار رہے ہوں گے. کہا جائے گا حقارت سے, نفرت سے, غصے سے, لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا, مت پکارو تم آج خالی ایک موت کو, ایک تباہی کو, وادعوا ثبورا کثیرا, بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو بھائی تم آج. ثبور کا ایک مطلب ہوتا ہے وائلنٹ ڈیتھ, یہ بھی ایک مطلب ہوتا ہے تکلیف دہ موت. تو مصیبت میں گرفتار ہیں, جکڑے ہوئے ہیں, جہنم میں پڑے ہوئے ہیں. جو شخص اس طرح مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے یا جیل میں اس کو باندھا ہوا ہوتا ہے اور ہتھکڑیاں اس کی ڈالی ہوئی ہوتی ہیں, تو ایسا شخص ہمدردی کے 2 بولوں کا محتاج ہوتا ہے. وہ بھی مرہم رکھ دیتے ہیں اس کے لیے, اس کے اوپر الفاظ بھی مرہم کا کام دیتے ہیں. لیکن یہاں تو الفاظ بھی جو ان کو سنائی دیں گے جہنمیوں کو, جلتی کا کام کریں گے. کوئی امید یا محبت یا ہمدردی سے بات کرنے والا نہ ہوگا. سب حقارت سے, نفرت سے, غصے سے دھتکار دیں گے ان کو. یہ انجام ہے رسول کی محبت اور خلوص کو جھٹلانے کا. کیا کہیں گے؟ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا. کہا جائے گا آج ایک نہیں, بہت سی تم موتوں کو پکارو. یہ خود ان کے لیے ایک جذباتی اور نفسیاتی عذاب ہوگا. تو ہر قسم کے عذاب کی شکلیں جہنم کے اندر موجود ہیں. اب پوچھا جا رہا ہے, قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے, اذالک خیر, کیا یہ بہتر ہے؟ بتاؤ, یہ جہنم میں پڑنا, اس کی آواز سننا, اس کے اندر جکڑے ہوئے پڑے ہونا اور وہاں موت کو پکارنا, یہ بہتر ہے کیا؟ کون کہے گا بہتر ہے؟ obviously نہیں بہتر. ام جنت الخلد التی وعد المتقون, یا وہ ہمیشگی کی جنت جس کا کہ متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے. کانت لہم جزاء ومصیرا, جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی. لہم فیہا ما یشاؤون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا, جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے. کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں جھلک دکھا دی ہے مستقبل کی, اور یوں سمجھو کہ وہ اللہ تعالیٰ تم کو عرش پر لے گیا, جنت کا منظر دکھا دیا اور جہنم کا بھی منظر دکھا دیا, اب واپس تم کو دنیا میں لے آیا, جیسے سیکنڈ چانس مل گیا, جیسے تم کو 2 انجام دکھا دیے تم کو. اور اب عمل کرنے سے پہلے اس انجام کو سامنے رکھ لو, جو 2 یہ چوائسیز ہیں, 2 انجام ہیں, وہ دیکھ لو اور پھر فیصلہ کر لو مجھے آج کس طرح کا عمل کرنا ہے. جنت وہ چیز ہے جس کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. تو یہ جو یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کان علی ربک وعدا مسئولا, کہ یہ تمہارے رب کے ذمے ایک وعدہ ہے, سوال کیا جانے والا یا واجب الادا, 2 مطلب ہیں. تو مسئول کو اگر ہم انسان کی طرف لے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ جنت وہ جگہ ہے کہ جس کا اپنے رب سے سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو جنت دے. خوب جنت کی دعا کیا کریں, اللہم انی اسألک الجنت الفردوس, اللہم انی اسألک الجنت الفردوس, اللہم انی اسألک الجنت الفردوس, کہ اللہ تجھ سے میں جنت فردوس مانگتی ہوں. خوب سوال کیا کریں اللہ تعالیٰ سے, سجدوں میں, رکوع میں بھی, تشہد کے بعد بھی, ہاتھ اٹھا کے بھی, جیسے آپ کو اچھا لگے, جب یاد آ جائے. تو ایک تو یہ ہے کہ سوال کرنا چاہیے, اور دوسرے اس کا مطلب جو کہ یہاں لکھا ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے. اللہ نے ایسا وعدہ کیا ہے جس کا کہ اللہ سے سوال کیا جائے گا کہ اللہ تو نے تو متقیوں سے جنت کا وعدہ کیا تھا, تو اب دینا. اور دیکھیں اللہ پر کوئی شخص کوئی چیز واجب نہیں کر سکتا. کتب اللہ علی نفسہ الرحمہ, کوئی واجب نہیں کر سکتا تھا رحمت کو اللہ کے اوپر, اللہ نے خود ہی لکھ لیا اس کو اپنے اوپر رحمت کو. کوئی جنت زبردستی لے نہیں سکتا اللہ سے, اللہ نے خود ہی جو ہے وہ اپنے اوپر واجب کر لیا کہ متقیوں کو جنت میں داخل کرے گا. تو اللہ کو اس کے وعدے کا واسطہ دے کر جنت مانگنی چاہیے. ربنا وآتنا ما وعدتنا من رسلک ولا تخزنا
یوم القیامہ، سورۃ آل عمران میں آتی ہے نا یہ دعا کہ اللہ اپنے رسولوں کے ذریعے سے تو نے جو وعدہ کیا وہ دے ہم کو، مانگے اللہ سے۔ ایک وعدہ ہے واجب الادا، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اللہ ہمیں اس قابل بنائے تو ہمیں کوئی شک نہیں کہ اللہ وعدہ پورا کرے گا، لاج رکھے گا۔ ہمیں تو شک اپنے اینڈ کے اوپر ہے کہ ہم اس قابل بنیں گے کہ نہیں بنیں گے، ہم اپنا وعدہ نبھا رہے ہیں کہ نہیں نبھا رہے اپنے رب سے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، اور وہی دن ہوگا جب کہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج اللہ کو چھوڑ کے پوج رہے ہیں۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ راہ راست سے خود ہی بھٹک گئے تھے؟ تو اللہ کے نیک بندوں کی بھی تو عبادت ہوئی ہے، رسولوں کی عبادت ہوئی ہے، ان کو اللہ کا بیٹا کہا گیا۔ اسی طرح بزرگوں کی عبادت ہوئی، ان کے ساتھ ہی ظلم کیا گیا کہ ان کو اللہ کا درجہ، خدائی کا درجہ دے دیا۔ تو یہ صرف الزام لگایا نا لوگوں نے ان کے اوپر، صرف اس کی وجہ سے اللہ پوچھے گا۔ یعنی کیا کیا کہ انہوں نے خود کچھ نہیں کہا کہ ہم اللہ ہیں، نعوذ باللہ، لوگوں نے ان کے سر پر یہ بات جڑ دی، لوگوں نے ان کو یہ مقام دے دیا، صرف اس وجہ سے کہ لوگوں نے یہ مقام ان کو دیا تھا، لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ تم اللہ کے بیٹے ہو، تم اللہ کے ساتھی، اللہ کے شریک ہو، یا تم اللہ ہو، یو آر گاڈ انکارنیٹ۔ یہ جو لوگوں نے دعوے کیے تھے اس کی وجہ سے اللہ پوچھے گا ان سے۔ تو دراصل ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو لوگ اس طرح محبت اور عقیدت کے اظہار میں غلوف کرتے ہیں نا، اور اتنا غلوف کرتے ہیں کہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ انبیاء کی، اولیاء کی، صحابہ کی عزت کر رہے ہیں، دراصل وہ عزت نہیں کر رہے۔ یا ملائکہ کو درجہ یہ دے دیا تھا، اللہ کی بیٹیاں بنا دیا تھا جیسے کہ مشرکین مکہ نے، تو یہ ملائکہ کی، یا انبیاء کی، یا اولیاء کی کوئی عزت نہیں ہے، یہ دراصل قیامت کے دن ان کو امبیرس کرنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں کیا پوچھ رہا ہے ان سے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ مشرکوں کو بھی جمع کرے گا اور جن کو انہوں نے اللہ کا مقام دیا تھا ان کو بھی جمع کر کے اللہ لائے گا، پھر پوچھے گا انتم اضللتم عبادی ہؤلاء، بتاؤ کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ سورہ مائدہ میں تو کلیئر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھ کو اور میری ماں کو دو معبود بنا لو؟ تو اس قدر امبیرسمنٹ ہوگی، اتنے شرمندہ ہوں گے، اتنا ڈریں گے لوگ صرف الزام کی وجہ سے۔ تو یہ سوچیں کہ جنہوں نے خود کو معبود کے طور پہ پیش کیا، اپنی مرضی سے اپنی عبادت کروائی اور دعوے کیے کہ ہم اللہ کی خدائی میں شریک ہیں، ہم اللہ کے فیصلوں کو بدلوانے کی قدرت رکھتے ہیں، فرشتے ہمارے زیر اثر ہیں، ہمارے فرما بردار ہیں، وہ سوچ لیں کہ وہ کیسی شامت بلا رہے ہیں اپنی۔ اور جو لوگ اپنی سیلویشن سمجھتے ہیں اس چیز کے اندر کہ ہم فلاں کو خدا یا خدا کا بیٹا بنائیں، کیسے مایوس ہوں گے، کیسا شوق ان کو لگے گا کہ جن پر اپنی نجات کا دار و مدار رکھا تھا ان کی تو خود اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، اللہ تو ان سے پوچھ رہا ہے۔ تو دیکھیں اب لوگ کیسے ڈر جائیں گے، جن کو معبود بنایا تھا انہوں نے نہیں کہا تھا، ان پہ الزام لگایا، خالی اپنی طرف سے دعوے کر لیے ان کے لیے، اور ان کے سر پہ یہ بات جڑ دی کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا میں اللہ کے فیصلوں میں شریک ہوں۔ آج یہ کیا ہے نا مسلمانوں نے بھی، اولیاء کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، خود ہی ان کی اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر باتیں لگا دیں ان کے ذمے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا۔ تو چاہے الزام لگائیں یا خود سے دعویٰ کیا لوگوں نے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کرے گا کہ کیا تم نے کہا تھا یہ۔ اب تو وہ ڈر جائیں گے اللہ کے نیک بندے، قالوا، وہ عرض کریں گے سبحانک، پاک ہے اللہ تیری ذات، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہماری تو مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو مولا بناتے، ولکن متعتہم وآباءہم حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورا، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور یہ شامت زدہ ہو کے رہے۔ تو دیکھا فوراً اپنی صفائی پیش کریں گے وہ جن پر کہ یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں خدا ہوں یا اللہ کا بیٹا ہوں،
یا دعویٰ کیا لوگوں نے آن دیئر بہاف کہ یہ اللہ کے بیٹے یا یہ اللہ کے ساتھ شامل ہیں، وہ تو اتنا ڈریں گے، خود ایکسپلین کریں گے اللہ کو، اپنے فالوورز کو بچانے، ان کی شفاعت کرنے کے بجائے تو ان کو اپنی فکر پڑ جائے گی اور فوراً ڈسٹنس اختیار کر لیں گے، کہیں گے نہیں اللہ ہم نے نہیں کہا تھا، یہ قومم بورن ہے، بہت برے لوگ ہیں، یہ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے ان سے. تو جن پتوں پہ تھا تکیہ وہی پتے ہوا دینے لگے. فقط کذبوکم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منکم نذقه عذابا کبیرا. یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو تم آج کہہ رہے ہو، پھر نہ تو تم اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرنے والا ہوگا اس کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. تو یہ بتا دیا کیس کلوزڈ، گواہیاں قائم ہو گئیں. مشرکین سے کہا جائے گا یو لاسٹ یور کیس. تو آپ نے دیکھا پورا مقدمہ قائم ہوا، دعوے دار آ گئے، گواہ آ گئے، سب آ کے جمع ہو گئے، عدالت لگ گئی، ساری کنڈیشنز فلفل ہو گئیں انصاف کی، اور پھر پتہ چلا کہ تم ہار گئے ہو مشرکوں. تو مستقبل کا ذکر کر کے آج ان کو ہوش میں لایا جا رہا ہے کہ جاگ جاؤ، جو بھی ظلم یعنی شرک کرے گا وہ عذاب ہی کا مستحق ہوگا. کان کھول کے سن لو، آنکھیں کھول لو. وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے. دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے. کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے. تو انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان آئے. دنیا میں رسول قوموں کے لیے آزمائش تھے اور قومیں رسولوں کے لیے آزمائش بنی، ہے نا. ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آزمائش تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے لیے آزمائش تھے. اسی طرح اور اس کو اگر ہم آگے بڑھائیں، دوست بھی آزمائش ہوتے ہیں، دشمن بھی آزمائش ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی آزمائش ہوتے ہیں. اللہ نے کہا ہے نا سورۃ التغابن میں، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے اسپاؤسز میں اور تمہاری اولاد میں بعض تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، تو بچ کے رہنا ان سے. تو سب ایک دوسرے کے لیے آزمائشیں، سچی بات ہے. یہ محبتیں بھی آزمائشیں، اور یہ جو نفرتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، یہ بھی آزمائشیں ہیں. گمراہ کرنے والے بھی آزمائش بن کر آتے ہیں کہ ہم ان کی بات مانتے ہیں کہ نہیں، اور ہدایت کا پیغام لے کر آنے والے بھی آزمائش ہے کہ ہم ان کی بات مانتے ہیں کہ نہیں، ہم نے کیا چوائس کی. تو یہ ڈفرینٹ شکلوں میں چوائسیز ہمارے سامنے آتی جاتی ہیں، اور پھر ان دی اینڈ ڈیسیشن ہمارا ہے کہ ہم کیا کریں گے. تو مسلمانوں سے خطاب اتصبرون. کفار تو شکر کے امتحان میں ناکام ہو گئے، صبر کے امتحان میں کامیاب ہونے کا ارادہ رکھتے ہو تم اے مسلمانوں. بڑی ترغیب ہے، انسپائر کیا، شوق دلایا کہ کرو صبر، اللہ کی خاطر کرو صبر. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اللہ دیکھ رہا ہے. وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا صبر بھی اللہ ہی کی خاطر ہے، اللہ ہی کے سہارے ہے. تو اللہ دیکھ رہا ہے. اتصبرون کیا ہے؟ بیسکلی اصبرو، بیسکلی امر ہے کہ کرو صبر. لیکن یہ کہنے میں کہ کرو اور یہ کہنے میں کیا کرتے ہو، تھوڑا سا فرق کیا آ جاتا ہے. ایک تو آرڈر دے دیا، رائٹ. ایک کیا ہے اتصبرون، چوائس، چیلنج. کر سکتے ہو صبر؟ آئی ڈیئر یو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا بعض دفعہ. ہے تم میں صلاحیت، یو تھنک یو آر اپ ٹو اٹ، از اٹ ڈویبل فار یو، ہے تم میں طاقت اتنی کہ صبر کر سکو. اور پھر انسپریشن بھی ہے ڈیفینیٹلی کہ کرو، کر جاؤ، اللہ کے سہارے کر جاؤ. اللہ دیکھ رہا ہے، تمہارے عمل کا اجر دے گا، اور وہ اجر جنت ہے جس کا ذکر آ گیا. عام طور پہ ہم نے یہ دیکھا، بلکہ رول ہے یہ، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اصلاح کے لیے، کسی کافر قوم کی اصلاح کے لیے رسول کو بھیجتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کو کبھی بھی دولت مند نہیں بنایا. وہ ایمان کی دعوت دیتے تھے، حق لے کر آتے تھے. ضروری تھا کہ لوگ بغیر کسی لالچ کے، خلوصی نیت سے حق کی خاطر آئیں.
دولت کی گلیٹر، دولت کے گلیمر کے ساتھ حق کو مکس اپ نہ کر دیں، کہیں لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں کہ خود ایمان لانے والوں کو ہی نہ پتہ چل پائے کہ بھئی حق کی خاطر آئے ہیں کہ نفس کی خاطر آئے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو ہمیشہ سمپل زندگیاں گزروائیں، اور وہ ایسے تھے بہرحال جو کہ انسانی تھے، وہ اپنی ضروری حاجات پوری کیا کرتے تھے، ضروریات پوری کرتے تھے، اور بازاروں میں چلتے تھے. کوئی اللہ تعالیٰ نے سپر نیچرل ہستیاں بنا کے نازل نہیں کیا ان کو، اور یہ ان کا ایک انسان ہونا بھی کفار کے لیے آزمائش بن گیا، جو کہ ہم بار بار قرآن کے اندر پڑھتے ہیں. تو لہٰذا صبر تو کرنا ہوتا ہے، صبر کے بغیر انسان سیدھے راستے پہ چل نہیں سکتا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما بعثتک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو مبعوث کیا ہے، اس لیے بھیجا ہے آپ کو، لأبتلیک، تاکہ میں تیری آزمائش کروں، وابتلی بک، اور تیرے ذریعے سے لوگوں کی آزمائش کروں. کیسی پیاری بات ہے کہ تیری بھی آزمائش ہو اور تیرے ذریعے سے لوگوں کی آزمائش ہو. رسول تو فرقان بن کر آتے ہیں نا، کسوٹی بن کر آتے ہیں. تو آخرت کی نجات کا دار و مدار رسول کی اطاعت کے اوپر ہوتا ہے. وہ تو عدالت قانون بن کر آتے ہیں اللہ کا، جو اس کو فالو کرے رسول کو اس کا انجام اچھا ہے، جو نہیں کرے گا وہ پھر اپنا انجام خود بھگت لے گا، جہنم میں چلا جائے گا. تو دین کے لیے اپنی زندگی ڈیڈیکیٹ انہوں نے کر دی. اور یہ دنیا پر بہرحال انسان کو صبر کرنا ہوتا ہے. کھانا کھاتے ہیں لیکن کھانا مقصد نہیں ہوتا. دے ڈونٹ لیو ٹو ایٹ، دے ایٹ ٹو لیو. بازاروں میں آتے جاتے ہیں لیکن بازار ان کی زندگی کا مقصد نہیں ہوتے کہ بس کھتے بھرے جائیں، چیزیں لے لے کے گھر میں جمع کیے چلے جائیں، سارا پیسہ بازاروں میں جا کے خرچ کر دیں. نہیں، ایسے نہیں کرتے. ہو نہیں سکتا کہ جس کے اندر دین گھر کر گیا ہو وہ دنیا کی عظمت کا قائل ہو. اور یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت نکال دے میرے دل سے. اللہ گھر کی، کپڑوں کی، زیور کی، گاڑی کی، کریئر کی محبت نکال دے. سچ کہہ رہی ہوں میں آپ سے. ہے استعمال کریں لیکن جان نہ اس کے اوپر نچھاور کریں، مقصد نہ بنائیں اس کو. کیوں؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے نا کہ جب تک انسان کو ایڈکشن نہ ہو کسی چیز کا، جیسے ہم نہیں سمجھ سکتے کہ بھئی اوپیم کا ایڈکشن کیا ہوتا ہے، یا یہ ڈرگس کا ایڈکشن کیا ہوتا ہے، یا یہ الکوہلزم کیا چیز ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے. کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، ہمیں کبھی ایڈکشن ہوا ہی نہیں. کیا اسٹرگل ہے لوگوں کی ہمیں اندازہ نہیں ہے. تو اسلام کا ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی سورہ نور میں کہ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ پریونٹیو، کہ اس چیز کے تم قریب بھی مت جاؤ. لا تقربوا الزنا، اللہ کہتا ہے پاس ہی مت جاؤ. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جانا. اگر ایک دفعہ اس کا چسکا پڑ گیا اور ایڈکشن ہو گیا تو پھر بہت مشکل ہے اسے نجات حاصل کرنا. تو دولت کا، دنیا کا معاملہ یہی ہے. اس کا ایڈکٹ نہ بنائیں اپنے آپ کو، دل میں نہ بسائیں. ایک دفعہ دولت کا ایڈکشن ہو گیا تو لوگ دین بیچ کر دولت کے، نشے کے خریدار بنتے ہیں. بالکل جیسے ایڈکٹس ہوتے ہیں، وہ گھر کا سامان بیچ دیتے ہیں نشے کے لیے، نشہ خریدنے کے لیے، ڈرگ خریدنے کے لیے. کیا کچھ، بیوی کا زیور، باپ کے پیسے چوریاں کر کے گھر کا سامان بک جاتا ہے ایڈکشن کے پیچھے. تو لٹرلی یہ حال ہے کہ لوگ آخرت بیچ دیتے ہیں اس دنیا کے پیچھے. تو اس کے ایڈکٹ نہ بنیں، اتنا حواسوں پہ طاری نہ کریں. اور آج کے دور میں خاص طور پہ جا کے میڈیا کے اوپر یا مختلف سوشل پلیٹ فارمز کے اوپر، سوشل میڈیا پہ جا کے یہ دیکھنا کہ اس نے کیا خریدا، اس نے کیا پہنا، وہ کیا کر رہا ہے، ان چیزوں سے اور دراصل دنیا کی اہمیت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، میگنیفائی ہو جاتی ہے. تو اپنے آپ کو بچانا یہ ہمارا اپنا کام اور ہماری اپنی رسپانسبلٹی ہے. چلیں اب آگے کا مضمون آئے گا انشاءاللہ، وہ دیکھتے ہیں.